نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ میرے عزیز دوستو، آج ان دنوں میں بارش نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرو، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت اوپر سے بارشیں نازل فرماتے ہیں۔ آج کل بارشیں نہیں ہوتی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے استغفار کو چھوڑ دیا، توبہ استغفار کو چھوڑ دیا، اور آئے روز گناہوں کے دلدل میں ہم پنسے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کے طرف سے ہمارے طرف غصہ یہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر گڑ گڑانا چاہیے۔ جب بھی بارشیں نہیں ہو رہی ہو تو اس وقت کچھ مسنون اعمال ہے۔ ایک ہے صلاۃ الاستسقاء۔ صلاۃ الاستسقاء یہ ہے کہ سارے لوگ یہ ایک عیدگاہ کی طرف جائے، ایک میدان کی طرف جائے اور وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد امام قبلہ رخ ہو کر دعائیں پڑھے، خطبہ پڑھے اور اس میں روئے۔ یہ ہے صلاۃ الاستسقاء۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس الی المصلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر ایک عیدگاہ کی طرف، مصلی کی طرف گئے، یستسقی، بارش طلب کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ان کو رکعتین، 2 رکعت، وجہر بہما بالقراءہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت جہرن فرمائی۔ واستقبل القبلہ یدعو ورفع یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ وحول رداہ، اپنے چادر کو پلٹ دیا۔ اس میں اس بات کے لیے چادر کو پلٹ دیا کہ جس طرح ہمارے احوال جو ہے یہ تبدیل ہو چکے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان احوال کو تبدیل کر دے نعمتوں کی طرف، رحمتوں کی طرف۔ واستقبل القبلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو جب بھی اسی طرح بارش نہیں ہو رہی ہو تو مسنون یہ ہے کہ آدمی توبہ استغفار پڑھے، اسی طرح صلاۃ الاستسقاء پڑھے، اور مختلف دعائیں احادیث میں منقول ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہم انا نسألک خیرہا وخیر ما ارسلت بہ ونعوذ بک من شرہا وشر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ، ہم آپ سے خیر چاہتے ہیں، اے اللہ تعالی ہمیں خیر عطا فرما اور شر سے ہمیں بچا دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ سے وہ خیر طلب کرتے ہیں کہ جو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، ان شرور سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ مختلف دعائیں منقول ہے، بارش کے دعا، اس کے علاوہ مختلف دعائیں منقول ہے بارش کے طلب کرنے کے لیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بواکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، رونے والے تھے، بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ یہ اللہ ہم پر بارش برسا دے مسلسل، جو ہماری نفع بخش ہو، ہمیں فائدہ پہنچائے، ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ہمیں ہمارے جانوروں کو فائدہ پہنچائے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهُمُ السَّمَاء، بادل چھا گیا اور فوراً بارش شروع ہو گئی۔ تو اس دعا کا اہتمام کرے ضرور۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے اللہم صببنا نافعا، اے اللہ ہمارے اوپر نفع بخش بارش نازل فرما۔ بعض روایت میں ہے
اللہم صببنا ہنیئا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بارش نازل فرما جو ہمارے لیے راحت کا سبب ہو۔ تو ان ادعیے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، اے اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا، گناہ کر کر کے اے اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا، ہم سے راضی ہو جا۔ توبہ استغفار کرے، ان ادعیے کا اہتمام کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے بارش نازل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ